اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ دیکھیے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور کون بے رغبتی کرتا ہے ملت ابراہیم سے، إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، سوائے اس کے جس نے نادانی کی اپنے نفس کے معاملے میں، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور البتہ تحقیق ہم نے اس کو چن لیا دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں البتہ نیکوں میں سے ہے۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب کہا اس سے اس کے رب نے تو فرما بردار ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، تو اس نے کہا میں فرما بردار ہو گیا رب العالمین کے لیے۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور وصیت کی اس کی ابراہیم نے، اس کلمہ اسلام کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، ویعقوب، اور یعقوب نے، ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور وصیت کی اس کلمہ اسلام کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ، اے میرے بیٹو یقیناً اللہ تعالی نے چن لیا ہے، لَكُمُ الدِّينَ، تمہارے لیے یہ دین، فَلَا تَمُوتُنَّ، چنانچہ ہرگز نہ مرنا تم، إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ، کیا تم موجود تھے جب آئی یعقوب کو موت، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب کہا اس نے اپنے بیٹوں سے کس چیز کی تم عبادت کرو گے میرے بعد، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی اور تیرے باپ دادا کے معبود کی، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، یعنی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود یکتا کی، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، تلک امۃ قد خلت، یہ ایک جماعت ہے تحقیق گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور نہیں تم سوال کیے جاؤ گے اس کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے۔ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، اور انہوں نے کہا ہو جاؤ تم یہودی یا عیسائی تو راہ پا جاؤ گے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہہ دیجئے بلکہ یعنی پیروی کرتے ہیں ہم ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیم کی جو حنیف تھا، یکسو تھا، وما کان من المشرکین، اور نہیں تھا وہ مشرکوں میں سے۔ قولوا آمنا باللہ، کہو تم ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، وما انزل الینا، اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف،
وما انزل الى ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب کی طرف، والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، والاسباط اور اس کی اولاد کی طرف، وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ اور جو دیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ، وما اوتی النبیون من ربہم اور جو دیے گئے انبیاء اپنے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم نہیں ہم فرق کرتے کسی ایک کے درمیان ان میں سے، ونحن له مسلمون اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، پھر اگر وہ ایمان لائیں اس چیز کے ساتھ کہ ایمان لائے ہو تم جس کے ساتھ، فقد اهتدوا تو یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہو گئے، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ اگر وہ اعراض کریں تو وہی ہیں مخالفت میں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ سو ضرور کفایت کرے گا آپ کو ان سے اللہ تعالی، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہی ہے خوب سننے والا خوب جاننے والا، صبغۃ اللہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً اور کون ہے زیادہ اچھا اللہ سے رنگ میں، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اور ہم اسی کے عبادت گزار ہیں، قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ کہہ دیجئے کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ حالانکہ وہی ہے ہمارا رب اور تمہارا رب ہے، وہی ہمارا رب ہے، وَرَبُّكُمْ اور تمہارا رب ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ اور ہمارے لیے ہیں ہمارے عمل اور تمہارے لیے ہیں تمہارے عمل تمہارے اعمال، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ہم تو اسی کے لیے خالص عمل کرنے والے ہیں، ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، ام تقولون کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، و یعقوب والاسباط کانوا ہودا او نصارا اور یعقوب اور ان کی اولاد وہ یہودی یا عیسائی تھے، قل اانتم اعلم ام اللہ کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے چھپائی وہ گواہی جو اس کے پاس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وما اللہ بغافل عما تعملون اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو، تلک امۃ قد خلت یہ ایک جماعت تھی تحقیق گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، ولا تسألون عما كانوا يعملون اور نہیں تم سوال کیے جاؤ گے اس کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے۔ آج کے اس درس میں ہم نے آیت نمبر 138 کے اندر دیکھا، یہ آیت ہم نے پڑھی، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون، صبغۃ اللہ اللہ تعالیٰ کا رنگ، اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرو، ومن احسن من اللہ صبغہ
اور کون ہے زیادہ اچھا اللہ تعالیٰ سے رنگ میں؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کے عبادت گزار ہیں۔ اس میں عیسائیوں کی رسم بپتسمہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جسے استباق بھی کہا جاتا ہے، یعنی رنگ چڑھانا۔ کسی شخص کو عیسائی بناتے وقت وہ اسے غسل دیتے ہیں، جو بعض اوقات رنگا ہوا پانی ہوتا ہے۔ ان کے خیال میں اس طرح اس پر عیسائی مذہب کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ یہ بپتسمہ پیدا ہونے والے بچے کو بھی دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق ہر بچہ ماں کے پیٹ سے گناہ گار پیدا ہوتا ہے۔ جب تک کہ وہ بپتسمہ نہ لے گناہ گار رہتا ہے اور یسوع مسیح کے کفارے کا حقدار نہیں ہوتا۔ یسوع مسیح کے کفارے کا حقدار نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ اس بے سر و پا خیال کی کوئی حقیقت نہیں۔ رنگ چڑھانا ہے تو اللہ کا رنگ چڑھاؤ، جو توحید خالص کا رنگ ہے۔ اور آگے ہم نے پڑھا آیت نمبر 140 کے اندر، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے چھپائی وہ گواہی جو اس کے پاس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یعنی یہ حقیقت دراصل ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ تمام انبیاء کرام توحید خالص کا درس دیتے رہے ہیں، اور ان بے بنیاد عقیدوں سے انبیاء کرام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ خود ان کی کتابوں میں یہ حقیقت واضح طور پر لکھی ہوئی موجود ہے، اور ان میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں بھی موجود ہیں، جو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی شہادت کا درجہ رکھتی ہیں، مگر یہ ظالم ان کو چھپائے بیٹھے ہیں۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے پہلے پارے کا درس مکمل ہو چکا ہے۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ دوسرے پارے کو شروع کریں گے، اور اس میں انشاءاللہ اس کے اندر شروع میں ہی انشاءاللہ پہلے درس میں خانہ کعبہ کی تبدیلی اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل کا تفصیلی بیان ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین کے صحیح اصولوں کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔